المؤمنین علی بن ابی طالب الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات پڑھیں مل کے آواز تعداد کافی ہے، گرمی بھی شدید ہے، مگر گرمی کی شدت میں عزاداروں کی عزاداری بتا رہی ہے حسین جیت گئے موسم ہار گیا۔ خالق کائنات نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عزاداری حسین ابن علی ہے۔ بڑے اچھے انداز میں آپ سب بیٹھے ہیں اور میرا بھی دل ہے کچھ سنا کر جاؤں، کیونکہ یہ جوان جہاں بیٹھے ہیں ہم ممبر پہ آ کے نمائندگی کرتے ہیں، یہ کالج میں جا کے نمائندگی کرتے ہیں، یہ اسکول میں جا کے نمائندگی کرتے ہیں، یہ چوکوں میں بیٹھ کے تشیع کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ نمائندگی یہاں آ کے سیکھتے ہیں اور پوری کائنات میں حسینیت کا جال بچھا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہو جائے کہ جو آپ زمانے کی تربیت کرنے والے ہیں آپ کی تربیت نام حسین پہ کی جائے۔ بھائی دیکھیے، مجھے جو حکم ہوا ہے ابھی میرے برادر نے حکم دیا، اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نعمتیں دینے والا اور وہ ایسا مالک کل ہے کہ اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اس نے پہلا کرم ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں وجود عطا کیا۔ بھئی ہم کچھ نہیں تھے، اس نے کچھ بنا دیا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، جب اس نے وجود دیا ان تمام صاحبان وجود میں سے چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں میں اللہ اور عطا کر دیتا ہوں، پھر اللہ نے ان میں سے بعض کو چن کر ان کے سروں پہ تمغہ شرافت سجا کے انسان بنا دیا۔ یعنی جن جن کو وجود دیا ان میں سے بعض کو جانور بنایا، بعض کو چرند بنایا، بعض کو ملائکہ بنایا، لیکن وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں انسانیت عطا کی ہے۔ اب جنہیں انسانیت عطا کی چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر ان میں سے بعض کو چنا، محمد کی امت میں بھیج کے مسلمان بنا دیا۔ یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ بھئی آدم کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت نوح کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کی امت میں بھیجا جس کی امت میں آدم خود بھی آتے ہیں، ابراہیم بھی آتے ہیں۔ یہ اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اس امت میں شامل کیا جس امت میں آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء ہیں۔ اب جس کو اسلام جیسی دولت عطا کی چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں۔ گجرانوالہ والو اب تمہاری بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے تمہیں چنا اور علی کی ولایت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ پہلے وجود عطا کیا، جس کو وجود دیا ان میں سے بعض کو چنا اسلام عطا کیا، جسے مسلمان بنایا ان میں سے بعض کو چنا ایمان عطا کیا، اب جسے مومن بنایا ان میں سے بعض کو چنا دولت یقین عطا کی، منزل ایقان پہ فائز کیا۔ اب چاہا کہ جس کو ایقان دیا ہے، جس کو یقین دیا ہے، ان میں سے اور چنوں اور عطا کروں، پھر اس نے ان میں سے 1,24,000 چن کے نبوت عطا کر دی۔ آپ نے غور نہیں کیا، علی پہلے دیا، نبوت بعد میں دی۔
اس کا مطلب ہے نبیوں کو نبوت نہیں ملتی جب تک ولایت علی پہ نہ آ جائے. سبحان اللہ. مل کے بھائی میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی گونج تو نہیں رہی؟ اب جسے نبوت دی چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. اب اس نے 1,24,000 میں سے 313 کو چنا تو رسالت عطا کر دی, رسول بنا دیا. اب 313 میں سے بھی چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر اس نے ان میں سے 5 اولو العزم پیمبر چنے, صاحب شریعت بنا دیا. بھائی دے وہ رہا ہے جس کے خزانے میں کمی نہیں. میرے بھائی اگر ناراض نہ ہوں تو ساتھ آگے آ جائیں تاکہ معلوم ہو کہ مجلس میں بیٹھے ہیں یا بیٹھک میں بیٹھے ہیں. معذرت, مائنڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, مائنڈ نہیں کرنا. یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے لیکن تقدس کی مجلس کو کبھی بھی پامال نہ ہونے دیجیے گا. یہ مجلس عزا تمہاری عزت ہے, یہ امانت جناب زہرا ہے, یہ مجلس امانت ثانی زہرا ہے. ان مجلسوں کو سنبھال کے رکھو جیسے تمہارے بڑوں نے تقدس کے ساتھ ان تک پہنچائی ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے ان کا تقدس نسلوں تک پہنچاؤ. وہ باتیں جو باہر ہوتی ہیں وہ مجلس میں نہ ہو. وہ اندازے بیٹھنے کا انداز جو باہر ہوتا ہے وہ مجلس میں نہ ہو. مجلس میں بیٹھو, دیکھنے والے کو پتہ چل جائے عام بندے کی بارگاہ میں نہیں بیٹھا, حسین کی مجلس میں بیٹھا ہے. تو میں نے کیا بات کی کہ اللہ نے پہلے وجود عطا کیا, جس کو وجود دیا چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں, انسانیت عطا کی. جتنے انسان بنائے چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں, اسلام عطا کیا. جس کو مسلمان بنایا چاہا ان میں سے کچھ اور عطا کروں, مومن بنا دیا. جس کو مومن بنایا چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں, یقین کی دولت دی. اب جس کو ایمان, جس کو دولت یقین عطا کی چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. 1.25 کو چنا تو نبی بنا دیا. اب جس کو نبوت دی چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. 313 چنے تو کیا رسول بنا دیا. جس کو رسول بنایا چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. 5 اولو العزم چنے, صاحب شریعت بنا دیا. اب پروردگار نے چاہا کہ ان 5 میں سے بھی ایک ایسا ہو جو ان سب سے افضل ہو. اللہ نے میرے نبی کو چنا جو سید الابرار ہے, جو احمد مختار ہے, جو حبیب ستار ہے, جو محبوب غفار ہے, جو شافی جوم قرار ہے, جو سرور لیل و نہار ہے, جو سرور عالم ہے, جو مونس اعظم ہے, جو وارث زمزم ہے, جو قبلہ دو عالم ہے, جو محبوب دو عالم ہے, جو خیر المجسم ہے, جو رمشہ کائنات ہے, جو مقصود کائنات ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو رونق شجاعت ہے, اس کا ذکر کر رہا ہوں. جو نور اول ہے, جو عشق اول ہے, جو حسن اول ہے, جو خلق اول ہے, جو خلق اول ہے, جو مولائے کل ہے, جو دانائے سبل ہے, جو ختم الرسول ہے, جو سید کونین ہے, جو احمد مجتبی ہے, استاد مرتضی ہے, محمد مصطفیٰ. نہیں, جن کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا, آؤ اسے اللہ نے چنا ہے. جو سر چشمہ علم و حکمت ہے, جو مالک کوثر و جنت ہے, جو سلطان دین و ملت ہے, انتہائی کمال ہے, منتہائی کمال ہے, ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے, عاشقوں کے دلوں کا قرار ہے, جو رہبر موسیٰ ہے, جو ہادی عیسیٰ ہے, جو منبع قرآن ہے, جو سیرت قرآن ہے, جو ناطق قرآن ہے, جو ہر مسلم کا ایمان ہے. آپ کی چپ کی قسم, یہی یاسین ہے, یہی طٰہٰ ہے, یہی مزمل ہے, یہی مدثر ہے, یہی داعی اللہ ہے, یہی سراج منیر ہے, یہی بشیر ہے, یہی نذیر ہے, یہی سید المرسلین ہے, یہی خاتم النبیین ہے, یہی رونق دارین ہے, یہی سید ثقلین ہے. اٹھاؤ آیت مباہلہ, یہی جد الحسن والحسین. جسے اللہ چن لیتا ہے نا, پھر وہ زمانے میں انوکھا ہوتا ہے. اب سنتے آئیے. عطا کرنے پہ آیا, پہلے کیا دیا؟ وجود. پھر جس کو وجود دیا ان میں سے کچھ اور کو عطا کرنے پہ آیا تو کیا بنایا؟ انسان. شاباش. جس کو انسان بنایا اور عطا کرنے پہ آیا تو کیا بنایا؟ مسلمان. مسلمانوں میں سے کچھ کو عطا کرنے پہ آیا تو کیا بنایا؟ مومن. مومن پہلے بنایا, نبی بعد میں بنایا.
پھر جنہیں نبی بنایا ان میں سے بعض کو دینے بھی آیا تو کیا دیا؟ رسالت اور رسولوں میں سے بعض کو اور عطا کرنے بھی آیا تو 5 بنائے، اولو العزم پیغمبر، یہ صاحب شریعت، صاحبان شریعت، ان 5 میں سے ایک کو چنا تو کیا بنایا؟ مصطفیٰ عطا کر رہا ہے گجرانوالا کا مجمع بھرا پنڈال، اندر باہر جتنے بیٹھے ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہو وہیں سے سید کے حق میں دعا کر دینا۔ اب جب مصطفیٰ کو معراج عطا پہ دیکھا، اب چاہا اسے بھی کچھ عطا کروں، اسے بھی کچھ عطا کروں، دینے والا اللہ، لینے والا میرا نبی، اب غیرت کردگار کو چلا لائے حبیب، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سلامت رہیے، آخری بندے تک مل کے حیدری، کوئی بات بلے بڑی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ بڑے بڑے معنی مفسرین نے کیے، مترجمین نے کیے کوثر کے، لیکن شیعہ مکتب میں، خیر البریہ میں، مذہب حقہ میں اس کوثر کا مطلب بطول ہے۔ اب پتہ چلا اللہ نے کسے دی ہے بطول؟ رسول کو۔ تو بطول لینے کے لیے کم از کم باپ کا رسول ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے عطا کیے، ایسا ہی ہے، واپس لے لیے۔ اب مصطفیٰ، ظاہر ہے اولاد کی محبت، اولاد ہوتی ہے، نبی چلتے ہیں پریشان ہیں، بیٹھتے ہیں پریشان ہیں، اللہ سے حبیب کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، جبریل کو بھیجا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تیرا رب تجھے ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعطیکا، وہ عطا کرے گا، تجھے عطا کرے گا تیرا رب کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری دنیا چلی ہے اللہ راضی کرنے، اور اللہ چاہتا ہے حبیب راضی ہو جائے۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے جملے کی قدر ہی نہیں کی۔ ساری دنیا چلی ہے اللہ راضی کرنے، اور اللہ چاہتا ہے حبیب راضی ہو جائے۔ آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، روایت نہیں پڑھا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اچھا، آپ اللہ راضی کریں، اللہ محمد راضی کرتا ہے، اور پھر ایک مقام پہ فرمانے لگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے بطول عطا کر دی۔ بطول کے عطا کرنے پہ نبی راضی ہو گئے۔ بھائی معراج میں وہ عطا نہیں ہوئی، اور معراج ہوئی ہی اس لیے تھی تاکہ بطول مل جائے۔ بھئی آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ حبیب کو راضی کرتا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ میاں راضی ہو جا، روزے رکھتے ہیں، اللہ میاں راضی ہو جا، حج کرتے ہیں، اللہ میاں راضی ہو جا۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادھر سے ادھر نمازیں بھیجتے ہیں، اللہ محمد کو راضی کرنے کے لیے ادھر سے ادھر فاطمہ بھیجتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دل ہے اس پہ پڑھا جائے۔ بھائی میرے بھائی نے بڑے لاڈ سے مجھے کہا ہے کہ آج آپ نے ہمیں سورہ کوثر سنانی ہے، تو بڑا اچھا مجھے لگا کہ شکر ہے کہ ایسے جوان بھی ہیں جو ہمیں کہیں کہ ہمیں آیتیں سنانی ہیں۔ ہاں، ورنہ فرمائشیں ممبروں پہ کچھ اور ہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ والا سناؤ تو وہ والا سناؤ۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب میرے بھائی نے کہا ہمیں بطول کی شان سناؤ مگر سورہ کوثر سناؤ، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہم نے انہیں مانا ہی نہیں جنہیں منوانے کے لیے پہلے بل منوانے پڑتے ہیں۔ پیچھے والوں کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے میرا خیال ہے، تھوڑا ہلیں گے تو گرمی کم ہوگی نا، آپ جم کے بیٹھے گرمی تو لگے گی۔ ہم نے انہیں مانا ہے جنہیں اللہ نے قرآن میں منوایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کتنا چھوٹا سورہ ہے نا، چھوٹے سے سورہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ کل 3۔ شاباش، کون کون سی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رے فصاحت کوثر، 3 آیتوں میں سمندر ہے معرفت کا۔ کتنی بار حبیب کو پکارا ہے ان 3 آیتوں میں اللہ نے؟ 5 بار، گنتے آؤ۔ أَعْطَيْنَاكَ، آپ کو عطا کی،
ایک بار ہو گیا. صلی، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے، آپ نماز پڑھیے، 2 بار ہو گیا. لی ربی کا، اپنے رب کی، 3 بار ہو گیا. ونحر، آپ قربانی دیجئے، 4 بار ہو گیا. شانی آقا، آپ کا دشمن، کتنی بار؟ 5 بار. کوثر میں محمد کو کتنی بار پکارا؟ 5 بار. بیدار ہیں تو فکرہ کہہ دوں، ایک کوثر میں 5 محمد ایسے تھے جیسے ایک چادر میں 5 محمد آ گیا. سبحان اللہ. ایک کوثر میں کتنے محمد؟ 5. مجھے تو یوں لگتا ہے قرآن کے 30 پاروں کی حدیث کتاب کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے. الحمد کی کرن فاطمہ ہے، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ ہے، سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے. بیدار ہیں تو فکرہ کہوں، عجیبی بھی ہے، بلد نبی بھی فاطمہ ہے، ام ابیہا بھی فاطمہ ہے. ہم شکل نبی فاطمہ ہے، ہم گفتار نبی فاطمہ ہے، ہم رفتار نبی فاطمہ ہے. اور جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا نبی کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. صلوات بھیجئے شہزادی کی ذات میں. کیا فرمایا؟ انا اعطینا کل کوثر. جسے گرمی لگ رہی ہے ذرا وہ صلوات پڑھے. ماشاءاللہ کافی شدید ہے. اور جسے نہیں لگ رہی ذرا وہ صلوات پڑھ لے. دیکھیے اب جسے لگ رہی ہے اسے بھی تو برداشت کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اب آئے جو ہو تو سن کے تو جانا پڑے گا. لیکن خدا کی قسم یہی مجلس حسین کی گرمی تمہاری قبر کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کر رہی ہے. یہ جو مجلس شبیر میں بیٹھنا تمہاری عبادت ہو رہی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا ایام عزا آ رہے ہیں، محرم کی تیاری کیجئے. محرم کی تیاری ایسے نہیں کرنی کہ آپ کپڑے سلوانا شروع کر دیں کہ محرم آ رہا ہے. اور خواتین بھی سنیں، محرم کی تیاری کا مطلب مادی تیاری نہیں ہے. محرم کی تیاری کا مطلب روحانی تیاری ہے. خود کو حسین کے قریب کیجئے تاکہ یہ آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ محرم کا چاند دے کے آنسو نکلنے کے لائق ہو جائیں. تمہاری آنکھیں اس قابل ہو جائیں. یہ جوان اپنی جوانی کو پاکیزہ بنائیے کیونکہ محرم آ رہا ہے. محرم آئے تو تم پاکیزہ بنے ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. ہم نے، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. اچھا قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے کبھی میں کا لفظ استعمال کیا اور کبھی ہم کا. بھائی دیکھو میرے مجلس پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے. میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو میں ایک جوان کی توجہ چاہتا ہوں. میں کچھ پہنچانے آیا ہوں، ٹائم پاس کرنے نہیں آیا. اللہ نے قرآن میں کبھی اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا ہے اور کبھی ہم کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو بناتے وقت کہا تھا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. پھر کیا فرمایا ابراہیم کو امامت عطا کرتے وقت؟ انی جاعلک للناس اماما. میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں میں. لیکن جب قرآن نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. بھائی قرآن ہے، میری بات پہنچ رہی ہے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ میری بات قبول کر رہے ہیں. کبھی میں کہتا ہے اور کبھی ہم کہتا ہے. بھائی یہ سوال ہے اللہ میں کیوں کہتا ہے اور اللہ ہم کیوں کہتا ہے؟ یاد رکھنا یہ مکتب توحید کا مکتب ہے. اس میں شرک نہیں ہے. مشرک کوئی اور ہے، علی والا کبھی مشرک نہیں ہوتا. یہ جو غیروں کے الزام تھے کہ شیعہ مشرک ہیں، شیعہ کافر ہیں، تم نے اپنے علم کے بہیو پہ بتانا ہے ہم جیسا توحید پرست دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ نہج البلاغہ میرے گھر میں ہے، دنیا والوں کے گھر میں نہیں ہے.
ہم نے علی سے تو ہی سیکھی ہے، تو پھر اللہ ہم کیوں کہتا ہے اور اللہ میں کیوں کہتا ہے؟ یاد رکھنا عربی زبان کے قوانین ہیں، جب اللہ، میں معصومین کے فرامین کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، جب اللہ میں کہتا ہے تو اس میں کا مطلب اللہ کی ذات ہے کہ میں نے یہ کیا، اور جب ہم کہتا ہے تو اللہ اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتا ہے، غرور کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، ہم نے کیا ہے، اس ہم میں غرور پوشیدہ ہے، ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم یہ چیلنج ہے اللہ کا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے آج جو اردو زبان والے لوگ ہیں، اردو زبان میں اکثر اوقات ایک انسان اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے یا نہیں؟ ہم کل 2 بجے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، اگلے کو کہہ رہے ہیں تمہارے پاس، اور اپنے کہہ رہے ہیں ہم۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ میں کل آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن نہیں، کیا کہا جائے، ہم تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس ہم کے اندر غرور ہوتا ہے، بات پہنچی؟ ہم کے اندر چیلنج ہوتا ہے، ہم نے کیا ہے، کر کے دکھاؤ۔ یہ جب اللہ ہم کہتا ہے نا تو اس ہم کا مطلب اللہ کا چیلنج ہے۔ قرآن کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیا یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے کیا ہے، ہم نے اتارا ہے۔ ہمت ہے فاتو بے صورت میں مثل، ہمت ہے اس کے سورج جیسا کوئی سورہ تو لے کر آؤ۔ تو طے ہو گیا، جب اللہ ہم کہے تو چیلنج کرتا ہے، ہمت ہے تو اس جیسا لے کر تو آؤ۔ اللہ جانے بطول بھیجتے وقت کتنا غرور کر رہا تھا۔ انا اعطینا، ہم نے عطا کی ہے۔ گجرانوالہ والوں جملہ کہہ دوں، کتاب بھیجی تو کہا ہم نے، بطول بھیجی تو کہا ہم نے۔ اللہ کا قیامت تک چیلنج ہے، ہمت ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، اس بیٹی جیسی کوئی بیٹی لاؤ۔ ہم نے صلوات مل کر پڑھیے بآواز بلند۔ بسم اللہ سید، تشریف آئیے جی، تشریف لائیے، سب تشریف لائیے۔ بھائی آ گئے، اور ظاہر ہے اصول ممبر کا یہی ہے کہ جب بعد والا پہنچ جائے تو پہلے والا چھوڑ دے۔ بہت شکریہ نالین بھائی، مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے، ان کے بزرگوار سید بخاری صاحب کو مالک صحت و تندرستی، ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ بیدار ہیں تو بات آگے بڑھائیں۔ کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اچھا آگے والی آیت کیا ہے؟ فاصلے، یہی ہے نا؟ کیا ہے؟ فاصلے لے ربی کا، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی۔ اچھا خریدار مجمع ہے اور ماشاءاللہ سن رہا ہے بڑے غور سے، تو میں بھی کنجوسی نہ کروں۔ صلے کا مطلب ہوتا ہے آپ نماز پڑھو۔ ایک سے خطاب ہو نا، ایک ہو سامنے تو کہتے ہیں صلے، اگر زیادہ ہو تو صلو۔ چونکہ اللہ حبیب سے خطاب کر رہا ہے، حبیب ایک ہے تو کیا لفظ ہے؟ صلے۔ اچھا صلے کا مطلب ہے آپ نماز پڑھیے۔ یہ جو درمیان میں فا ہے، فا صلے، اس فا کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بات پہنچی؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فا صلے۔ صلے کا مطلب تو آگے آپ نماز پڑھیے، یہ فا کیا کر رہا ہے اندر؟ دیکھیے نالین بھائی، آپ کی توجہات بھی شامل حال ہوں تو بات کرنے کا لطف آ جائے گا۔ فا کی عربی زبان میں بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ جب دو جملوں کے درمیان میں فا آ جائے تو بعض اوقات یہ معنی دیتا ہے کہ جب فا سے پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فاصلے، اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ فا کی سمجھ آ گئی؟ مزید آسان کروں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ کی طرف سے نصرت اور کامیابی آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو گئے، فا سبح، بس آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں۔
فا کی سمجھ آ گئی؟ پیچھے والا مجمع اب نتیجہ حوالے کروں. جب فا آ جائے نالین بھائی، جب فا آ جائے تو یہ فا بتاتا ہے کہ بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہو جائے گا. اگر پہلے والی بات مکمل ہو جائے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا سب پہ تسبیح پڑھنا واجب ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فا صلی، نماز پڑھنا واجب ہے. یہی فا اٹھا کے محمد ایک دن پالانوں کے منبر پہ لے آئے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. سنو، من کنت مولا فا، جس کا میں مولا اس پہ واجب ہے علی کو بھی مانے، علی کو بھی مانے. فا ہذا جیو. سبحان اللہ. میرے بچے قرآن سن رہے ہیں، میرے جوان قرآن سن رہے ہیں. فا اور غدیر آ رہی ہے، جملہ حوالے کرتا چلوں. من کنت مولا، سارے بولو من کنت مولا. نہیں سارے بولو من کنت مولا. اب خبردار، ہر بندے پہ یہ گلا شکوہ نہ کرنا، فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا. بھائی نہیں مانتا تو نہ مانے جائے جہنم میں. نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ علی سب کا مولا ہے. نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا. علی کے در پہ وہی آئے گا نا جو دل میں محمد کی محبت رکھتا ہوگا. من کنت مولا. اور چلو یہ مسئلہ بھی حل کرتا چلوں. من کنت مولا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا میں مولا ہوں. معذرت کے ساتھ یہ ترجمہ نہیں ہے. جس کا میں مولا ہوں، نہیں ہوں نہیں بھائی. کنتو ہے نا، کنتو کانا سے کنتو، کنتو ماضی کے لیے آتا ہے. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ. فیصلہ کرو ہوں یا تھا؟ تھا. کنتو کا کیا ترجمہ ہے؟ میں تھا. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کب سے نبی ہیں؟ ہائے 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 سبحان اللہ. کنتو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ تھا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کنتو کا. تھا. اللہ کے لیے کنتو آئے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. نبی کے لیے کنتو آئے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور یہی غدیر میں علی کے لیے آ جائے تو پھر ہوں ترجمہ تو نہ ہوا نا. من کنت مولا، جس کا میں مولا تھا. اب طے ہو گیا بس 1.25 لاکھ صحابہ کا علی مولا نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی علی مولا ہے. آدم کا علی مولا ہے، نوح کا علی مولا ہے، ابراہیم کا علی مولا ہے. سلامت رہو بھائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس آپ نماز پڑھی اپنے رب کی. اچھا میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی نالین بھائی مجھے کہیں کاظمی صاحب مجلس پڑھیے، تو میں کیا کہوں گا؟ پڑھ تو رہا ہوں بھائی. بھئی یہ کام ہو رہا ہے اور آپ کہیں کہ کرو، اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. یہ کلام لغو ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہو رہا ہے اور کام، اور آپ کہیں کہ کرو، تو بھئی آپ کا کہنا فضول ہے. جب کام ہو رہا ہے، اب جیسے وہ پیچھے والا محلہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس سے کہوں چپ کر کے بیٹھو، تو آگے سے کہیں گے قبلہ ہم آدھا گھنٹہ ہو گیا چپ ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے حضور؟ تو یعنی چپ کر کے بیٹھو، آپ سے کہوں تو بات بنتی ہے لیکن کہوں گا نہیں. بھئی جو بول رہا ہے اسے کہوں چپ کر کے بیٹھو، یہ بات بنتی ہے. جو آلریڈی چپ بیٹھا ہو تو اسے کہو چپ کر کے بیٹھو، تو یہ بات نہیں بنتی. یہ جو اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے میرا حبیب نماز پڑھ، کیا خیال ہے اس آیت کے آنے سے پہلے میرا مصطفیٰ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ لے ربی کا، اپنے رب کی پڑھ. تو کیا معاذ اللہ کسی اور کی پڑھتے تھے؟ رب کی ہی تو پڑھتے تھے. اور اتنی پڑھتے تھے وہ خود فرماتا تھا قم من اللیل الا قلیلا، کم پڑھا کر.
تیرے پاؤں میں ورما جاتے ہیں کم پڑا کر. ابھی بھی نہیں سمجھے بطول کسے کہتے ہیں؟ جس محمد کو اللہ ہمیشہ کہتا رہا بس کر بس کر بس کر, اسے بطول دے کے کہا اب پڑھ اب پڑھ, کیونکہ میں سیدہ عطا کر رہا ہوں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. میں بات لمبی کرتا لیکن بھائی آ گئے ہیں, مناسب نہیں بٹھانا, ہمارے مہمان ہیں. تھوڑی دیر بس میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. ایام عزا بھی قریب ہیں, پوری دنیا میں حسین حسین ہوگا, اور اس بار انشاءاللہ پہلے سے بہتر محرم ہوگا. جس بانی کے پاس بھی چلے جائیں ہر بانی کا یہی کہنا ہے قبلہ پچھلے سال اتنا رش تھا, ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ امام بار کا مزید وسیع کر دیں, لیکن اس بار اس سے بھی زیادہ ہوگا, کیونکہ تشیع کا چہرہ زمانے نے دیکھ لیا ہے. زندہ باد. پہلے مجھ جیسے غیر ذمہ دار کو دیکھ کے دنیا یہ سمجھی تھی شیعہ تو ایسے ہوتے ہیں, شیعہ تو ایسے ہوتے ہیں, شیعہ. اب دنیا سر پکڑ کے بیٹھ گئی, جسے ہم کافر کہتے تھے وہی تو اسلام کا محافظ نکلا. ایسا ہے یا نہیں؟ تشیع کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب میری ذمہ داری ہے, مجھ جیسوں کی ذمہ داری ہے کہ جو آئے اسے ہم واپس نہ بھیج دیں, اسے مزید قریب کریں. شہادت کے لہو کی تاثیر ہے کہ دنیا حسین کی مجلس میں آ رہی ہے اور مزید آئے گی. یہ بارگاہ کم پڑ جائیں گے, یہ تعداد زیادہ ہوگی, بارگاہیں چھوٹی پڑ جائیں گی. آج دنیا تیار ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے, اور آج سن لو کہ آج بھی اگر دنیا علی ولی اللہ پڑھ رہی ہے تو 1400 سالوں کے بعد کسی سے بھی پوچھو تم علی ولی اللہ کیوں پڑھ رہے ہو, وہ ایک ہی جواب دیتا ہے, حق کے جناب سیدہ. آج بھی رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد بی بی جب تک زندہ رہی, بی بی مبلغہ ولایت علی تھی, محافظہ ولایت علی تھی. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ایک مختصر سا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں. واقعات میں بہت کم پڑھتا ہوں, لیکن بہرحال بات آئی ہے تو میں کرتا چلوں کہ آج کے دور میں بھی کس طرح سیدہ تبلیغ کر رہی ہیں ولایت علی جبری ابی طالب. نالین بھائی, ہمارے آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے مکتب کی ایک بہت بڑی کتاب ہے الغدیر, جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, 6 جلدوں پہ ہے غالباً, غدیر کے نام سے. الغدیر مختلف ایڈیشنز کے مطابق 12 جلدوں پہ یا 16 جلدوں میں موجود ہے. اس کتاب کے لکھنے والے ہیں علامہ عبد الحسین امینی. ان کی قبر آج بھی نجف اشرف میں آج بھی زائرین جاتے ہیں, وہ اکثر زیارت کے لیے جاتے ہیں. مولا امیر کے حرم کی بیک سائڈ پہ پتلی سی گلی ہے, اس گلی میں ان کی قبر ہے, لائبریری بھی وہیں پہ موجود ہے. انہوں نے لکھی تھی الغدیر. اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں تمام مسالک سے, ان کی کتابوں سے جو ولایت کے موتی تھے وہ ایک کتاب میں اکٹھے کیے. 40 سال لگے علامہ کو یہ کتاب لکھنے میں. کتنے سال؟ 40 سال. جاگیے گا. اور اس کتاب لکھنے کے دوران انہوں نے بڑی بڑی تحقیق کی اور بڑے بڑے سفر کیے تحقیق کے لیے. آپ کے بمبئی میں بر صغیر میں آئے, شام بھی چلے گئے ایک دفعہ. وہاں کے علماء کو پتا چلا شیعوں کا ایک مولوی ہے, شیعوں کا ایک عالم ہے, اسکالر ہے, وہ ہمارے پاس آ رہا ہے تحقیق کی نیت سے, تو کیا یہ اچھا ہو جائے, عالم ہے, عالم دین ہے, ہمارا مہمان ہے, تو ہم کیوں نہ اسے کھانے پہ مدعو کریں. کون؟ علامہ عبد الحسین امینی, جنہیں علامہ امینی بھی کہا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ علامہ امینی کو ہم اپنے پاس دعوت پہ بلا لیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اوکے. قاصد بھیجا گیا, سرکار مختلف علماء اکرام بیٹھے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا خیریت؟ ہاں بس چونکہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مہمان ہیں, عالم دین ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک کھانا, ایک ٹائم کا کھانا آپ ہمارے پاس بھی تناول فرمائیں. علامہ امینی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, میں حاضر ہو جاؤں. میرا موضوع کیا ہے کہ آج بھی علی ولی اللہ گھر گھر میں پہنچا ہے تو یہ صدقہ صدیقۃ الکبریٰ کا ہے. علامہ کو بلایا گیا, علامہ آئے اور بیٹھ گئے. علامہ نے کہا بھائی پہلی بات یہ ہے, میری شرط ہے کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا,
کیونکہ میں مناظرے کی نیت سے ابھی نہیں آیا، میں تحقیق کے لیے نکلا ہوں، تو بیٹھیں گے گپ شپ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے۔ علامہ امینی وہاں پہنچ گئے، مختلف مکاتب کے علماء کرام، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں تنہا وکیل ولایت علی بھی بیٹھا ہے، اور علی والا جہاں ہوتا ہے اس کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ یہ علی والا ہے۔ سلام سلام کا جواب، خیریت سے آئے ہیں، بڑا اچھا لگا، آپ ہمارے علاقے میں آئے، کھانا پیش کیا۔ اب چونکہ محفل علماء کی تھی، لہو و لعب پہ گفتگو تو ہونی نہیں تھی، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ آپ عالم دین ہیں، یہ بھی سارے علماء ہیں، طلباء ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہر عالم ایک ایک حدیث پڑھے رسول اللہ کی، اور حدیث وہ ہونی چاہیے جو باقیوں کے نزدیک بھی اتھینٹک ہو۔ علامہ نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، بسم اللہ پڑھے۔ ایک مولانا کی ڈیوٹی لگائی جی آپ پڑھیں، انہوں نے کوئی حدیث پڑھی، آپ پڑھیں، انہوں نے بھی رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھی، آپ پڑھیں، انہوں نے بھی پڑھی۔ باری آ گئی علامہ امینی کی، علامہ صاحب پڑھیے۔ علامہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں حدیث پڑھوں گا، مگر حدیث پڑھنے کے بعد اس حدیث کے ترجمے پہ تھوڑی سی بحث بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا بالکل ہوگی، آپ پڑھیں۔ اب علامہ امین نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ۔ حدیث سنیے، کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت۔ جہالت نہیں، جاہلیت۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جہالت علم کے مقابلے میں ہے، اور جاہلیت ایمان کے مقابلے میں ہے۔ جاہلیت یعنی حالت کفر میں مرا۔ اچھا، علامہ نے کہا بتاؤ آپ کی کتابوں میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، تمام شیعہ سنی کتابوں میں پیغمبر کی حدیث موجود ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر رسول نے یہ فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جب رسول دنیا سے چلے گئے تھے، رسول کی بیٹی جن کا نام سیدہ بطول ہے، بطول کا امام کون تھا؟ اب جیسے پیچھے والے پریشان بیٹھے ہیں نا، ایسے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کے دو جواب ہیں، یا تو علی تھے یا پھر وہ تھا جو رسول کے بعد۔ کہنے لگے بالکل وہ تھا۔ علامہ نے فرمایا اگر تو وہ تھا، رسول نے فرمایا جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اگر تو وہ امام تھا بطول کا، تو تمہاری صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بطول ان سے ناراض گئی تھی۔ بھائی زندہ باد، گجرانوالہ زندہ باد۔ بطول ان سے ناراض گئی تھی، خاموش ہو گئی۔ تمہاری صحیح میں لکھا ہے، صحیح میں ضروری نہیں کہ ہر بات صحیح ہو، مگر یہ صحیح ہے۔ تمہاری صحیح میں لکھا ہے کہ بطول نے ان سے آخری دم تک کلام نہیں کیا۔ وہ امام تھا، اگر اپنے امام سے جو ناراض جائے کلام نہ کرے، اس کا مطلب ہے وہ معرفت نہیں رکھتا۔ کیا خیال ہے؟ نبی کی بیٹی امام وقت کی معرفت کے بغیر دنیا سے گئی، اور رسول فرماتے ہیں جو ایسا کرے وہ حالت کفر میں۔ کیا خیال ہے؟ نبی کی بیٹی معاذ اللہ حالت کفر میں دنیا سے گئی۔ سب نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ بی بی کا امام کون تھا؟ ادھر سے آواز آئی علی 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 علی۔ میں نے کیا کہا؟ جدھر علی والا بیٹھا ہو وہ اپنے قول سے بتاتا ہے میں علی والا ہوں۔ ہر بندے نے کہا علی 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 علی۔ تب علامہ امینی نے کہا قائم رہنا، جب بطول علی کو امام مان کے جنت کی سردار ہے تو علی ولی اللہ پڑھنے والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہمارا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ آباد رہو۔
اور انشاءاللہ اعلان سن لیجئے، آئندہ سال یہ جو محرم الحرام آ رہا ہے آپ کے کوٹلی مغلاں میں رات 10:30 بجے یکم تا 9 محرم حاضر ہو جاؤں گا، اور 8:30 بجے انشاءاللہ کوٹ شاہاں گوجرانوالہ میں حاضر ہوں۔ بڑی دکھی ہے سیدہ، اس کے بچے کے رونے کے دن آ گئے۔ سارا سال ہی روتے ہو بطول کے بچوں کو، لیکن شریفوں میں منت کروں گا، سید ہوں، زیر منبر بھی سید ذاکر موجود ہیں، میں سید ہو کے تمہاری منت کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے عزاداری جیسے عظیم مشن کو سنبھال کے رکھو۔ یہ علی کی بیٹی کی امانت ہے، بڑی مشکل سے بچایا اس نے عزاداری کو، بازاروں میں خطبے دیے۔ میری بیٹھی ہیں مائیں بہنیں، ان کے پردے کا انتظام ہے، علیحدہ رکھا ہوا ہے، ان کے میں مانتا ہوں ان کے آنے کا راستہ بھی اور ہے، ان کے جانے کا راستہ بھی اور ہے، مردوں کا راستہ اور ہے۔ تم ایک دروازہ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن تم جانتے ہو یہ عام بیویاں نہیں، یہ زہرا کی کنیزیں بیٹھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم کا دھکا لگ جائے، غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مر نہ جائیں جس کا بھائیوں سے بھی پردہ تھا، اس نے سجاد سے کہا ان سے بول مجھے دھکے نہ دیں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بازاروں درباروں میں منوایا خطبوں سے کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ یہ مجلسیں سائیں زہرا کا صدقہ ہیں، اس کے خطبے کا معیار صداقت پہ دلیل یہ مجلسیں۔ خبردار کوئی بانی، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عزادار یہ مت سمجھے کہ عزاداری میری وجہ سے ہے، تو نہیں تھا تو یہ عزاداری تھی، تو نہ ہوگا عزاداری ہوگی۔ یہ وعدہ بطول کی بیٹی نے کیا تھا، یہ بی بی کا کام ہے جو زمانے میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو رہا ہے۔ تیرے میرے ذمے، تیرے میرے حصے جو ڈیوٹی آئی ہے اسے صحیح طور پہ انجام دے، کل بطول کو منہ دکھانا ہے جا کے۔ ایک دن سجاد سے کہنے لگی یزید سے کہہ دے ایک گھر خالی کروا دے، میں نے ابھی تک اپنے مرے بھائی کا ماتم نہیں کیا۔ یزید نے گھر خالی کروایا، سیدہ زینب اس گھر میں آ گئی، شام کی عورتوں کو بلایا، بی بی نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ تیرے سامنے جو بھی مجلس پڑھے قیامت برپا ہو جاتی ہے نا۔ مجھ سے پہلے قاضی صاحب شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھ رہے تھے، تم گریہ کر رہے تھے، ہم کتابوں سے پڑھ کر آتے ہیں، اب مجھے بتا وہ کیسی مجلس ہوگی؟ پڑھ وہ رہی تھی جو 70 قدموں سے دیکھتی رہی۔ شام کی عورتوں میرا اکبر ایڑیاں رگڑتا رہا، شام کی عورتوں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، شام کی عورتوں میرا قاسم یتیم کا لاشا پامال ہو گیا، شام کی عورتوں میرا عباس بازو کٹا کے سو گیا۔ عجب جملہ کہا، نہیں بھولے گی زینب وہ منظر جب شمر میرے بھائی کے سینے میں بیٹھا تھا، اس کے نجس ہاتھوں میں میرے بھائی کی زلفیں تھی، اس کے دوسرے ہاتھ میں میرے بھائی کی داڑھی تھی۔ عزاداروں مقتل پڑھتی پڑھتی کہنے لگی شام کی عورتوں میں وہ وقت نہیں بھولی جب میں شام آئی تھی، تم نے میرا استقبال کیا تھا، تمہاری جھولیوں میں پتھر تھے، میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ شام کی عورتوں اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہے، میں جا رہی ہوں، آؤ مجھے پتھر مارو، آؤ میں زینب کسی کو نہیں روکوں گی۔ عورتوں نے سر پیٹ کے کہا بی بی معاف کرنا، ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا، ہم کیا جانے تو علی کی بیٹی ہے، جو سزا دے گی قبول ہے۔ آواز آئی میں سزا دینے والے باپ کی بیٹی نہیں، میری اتنی منت ہے، میں جا رہی ہوں، شام کے زندان میں میری بچی رہ گئی ہے، میری منت ہے میری سکینہ کا خیال رکھنا، عزاداروں مجھے معاف کرنا۔ یہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ ایک بار کیا ہوا، زندان شام میں علی کی اجڑی بیٹیاں بیٹھی، لوٹا ہوا سامان پلٹایا گیا۔ اب سنو گے یہ سامان کیسا تھا؟ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے، مائیں اجڑی، سر پہ چادر نہیں، پہلے آیا علی اکبر کا کٹا ہوا سر، ہر ماں
بڑھی۔ علی کی بڑی بیٹی نے کہا ہٹ جاؤ، میں پالنے والی گودی میں لوں گی۔ اکبر کا سر بی بی نے سینے سے لگایا، پھر سارایا قاسم نوشاہ کا۔ حسن کی بیوہ آگے بڑھی، واویلا کا ماتم ہوا۔ شریف و اب ننہ سارایا، اب ہر ماں آگے بڑھی، واہ اصغرا کے بین بلند ہوئے، دو چھوٹے چھوٹے سارائے، کوئی ماں آگے نہیں آئی۔ سر لانے والے نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ آواز آئی میں زندہ ہوں، میں نے اکبر پہ صدقہ کر دی۔ اجرکم اللہ، کرتے آؤ ماتم۔ عزادارو ہر شہید کا سر آیا، بیویوں نے اس کا نام لے کے بیان کیا، ہم شکل پیمبر واہ اکبرا، قاسم کا سر واہ قاسمہ، 6 ماہ کے شہید کا سر واہ اصغرا۔ عزادارو اب حسین غریب کا سر آیا، ہر بیوی نے پتھروں کا ماتم کیا، واہ محمدہ واہ حسینہ۔ اب میں نام نہیں لوں گا، عزادار بیٹھے ہو، زندگی گزر گئی مجلس سے سنتے، اشارہ کروں گا۔ اب وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ اب جب یہ سر آیا، ہر بی بی نے کہا واہ حجابہ، بتا غازی کا سر کتنا تڑپا، نہ چادر بی بی زینب کے سر میں تھی نہ۔ عزادارو اب جملہ سنو، سر آئے، بیویوں نے ماتم کیا، آخر میں ایک گٹھری لائی گئی۔ جانتے ہو اس گٹھری میں کیا تھا؟ علی کی بیٹی آگے بڑھی، میر کارواں آگے آئیے، گٹھری کھولیے۔ عزادارو گٹھری کھلی، ایک چادر نکلی جس میں نوکے نیزہ کے نشان تھے۔ ہر بی بی نے کہا علی کی بیٹی تیری چادر آ گئی۔ بی بی زینب آگے بڑھی، چادر پکڑی، اب ایک اور چادر آئی، بی بی ام لیلہ چادر آ گئی، تیسری چادر آئی، اصغر کی ماں چادر آ گئی۔ اب معاف کرنا، ہر بی بی نے اپنی چادر آگے بڑھ کے لی۔ آخر میں جو چادر آئی یہ بڑی چادر نہ تھی، یہ چھوٹی سی چادر تھی۔ ہر بی بی قبر معصومہ پہ گئی، سکینہ اٹھیے، آپ کی چادر آ گئی، چچا غازی نہیں آیا، چادر آ گئی، علی اکبر نہیں آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔